السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ونصلیا اما بعد، قال اللہ جل وعلا فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ۔ محترم ناظرین، تمام قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد ہم بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ پوری دنیا کے جو حالات ہیں اور ہم اور آپ اس ملک ہندوستان کے اندر بھی جن حالات سے گزر رہے ہیں یا ہمارے سامنے جو حالات ابھی درپیش ہیں، اس سے ہم اور آپ سبھی واقفیت رکھتے ہیں۔ ایک جو وبائی امراض پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اس سے ہمارا ملک ہندوستان بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اس بیماری نے دستک دی ہوئی ہے اور تمام لوگ آج اپنے گھروں کے اندر میں ایک طرح سے محصور ہیں، قید ہیں، اور حکومت نے جو یہ اعلان کیا ہے یہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہی کیا ہے، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں بھی محصور ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ابھی جو یہ وقت ہم اور آپ کے اوپر میں آیا ہے، یہ واقعی بڑا دشوار کن وقت ہے، بہت ہی پریشانی کا عالم ہے۔ عام و خاص ہر انسان کسی نہ کسی ناحیے سے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی جگہ پریشان ضرور ہے، مگر میرے بھائیوں یہاں پر جو سب سے زیادہ پریشان جو طبقہ ہے، سب سے زیادہ تکلیف میں جو طبقہ ہے، وہ غریبوں کا طبقہ ہے، وہ مزدوروں کا طبقہ ہے، وہ کہہ لیجئے کہ جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، یا جو روز کمانے اور کھانے والے جو لوگ ہیں، ان کا طبقہ ہے جو اس وقت میں، اس دورانیے میں سب سے زیادہ پریشان ہو رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو گزارش میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ ہم اور آپ کو اللہ تعالی نے سب سے اشرف بنایا ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے سب سے مبارک اور سب سے فضیلت والا بنایا ہے۔ انسانوں کے اندر، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں اور رہتے ہیں، ان تمام انسانوں میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو مسلمانوں کا ہے۔ بلا شبہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، ان سے افضل اس روئے زمین پر اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بحیثیت مسلمان بہت ساری تعلیم دی ہیں، قرآن کریم کے ذریعے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے، مگر میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، جس میں لوگ پریشان ہیں، کوئی دوا کے لیے پریشان ہے، کوئی اناج کے لیے پریشان ہے۔ میرے بھائیو، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے بارہا واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے جو ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس آئے ہوں گے، جو ہر کسی کے پاس آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے مزدور پریشان ہے، کھانے کو پریشان ہے۔ کوئی باپ رات کے 2 بجے ویڈیو بناتا ہے، اپنے بچوں کو دکھاتا ہے روتا ہوا کہ دیکھو میرے بچے بھوکے سو رہے ہیں۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، ان کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اس والد کے جگر پر، اس والد کے دل پر کیا کچھ بیتتی ہوگی، وہ کس درد کے ساتھ وہ اپنا پیغام دنیا والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوگا، اپنے دیش واسیوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوگا، کس امید کے ساتھ کہ کوئی ان کی مدد کر دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشان کن ہمارے بھائیوں کی امداد فراہم کرے، اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ ذرائع فراہم فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان جہاں تک ہماری رسائی ہو سکے، جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے، ہم ان کی مدد کریں۔ ہم ایسے غریب غربا کی مدد کریں، پریشان حال کی مدد کریں جو واقعی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اور میرے بھائیو، اسلام ہم اور آپ کو اس کی بہت ہی اچھی طرح اس کی تعلیم دیتا ہے، جسے ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔
اور اس موضوع پر کافی بار آپ لوگوں نے غالباً اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے مساجد میں خطبہ اور واعظین کے زبانی اس موضوع پر آپ نے کافی کچھ اچھی اچھی باتیں سنی ہوں گی، خطاب سماعت کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، آج اسی انفاق فی سبیل اللہ پر چند باتیں میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا، آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ انفاق انفاق فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ میرے بھائیو، انفاق فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ انسان پریشان حال، یتیم، مسکین، مجبور انسان کی مدد کرے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ ایسے غریب اور پریشان حال کی امداد کرے۔ اسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں اور مختلف شکلیں بھی ہیں، مگر میرے بھائیو ابھی فی الحال جو شکل ہمارے پاس موجود ہے وہ لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں اناج نہیں ہے، لوگوں کو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگ بہت زیادہ کھانے اور پینے کی چیزوں سے محروم نظر آ رہے ہیں، ان کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے، وہ دوسروں کے سرکار کے جو کھانے کے پیکٹس آتے ہیں اس پر منحصر ہیں، وہ بھی کئی دفعہ نہیں آتا ہے، جو ویڈیوز سے رپورٹ مل رہی ہیں، جو نیوز سے رپورٹ مل رہی ہیں کہ کبھی آتا ہے تو کبھی نہیں آتا ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی، ان کے جب معصوم بچوں کو کھانا نہیں ملتا ہوگا تو ان کے والدین پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو ابھی اس وقت میں جو سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے لوگوں تک کھانا پہنچانا، لوگوں اگر کوئی بیمار ہے تو ان تک علاج پہنچانا، علاج فراہم کرنا، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے ابھی وقت کی۔ تو میرے بھائیوں، غریب اور مسکین کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں انفاق کی طرف بے شمار آیتوں میں ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، انفاق کرنے کی، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سورہ حدید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس مال میں سے تم خرچ کرو جس مال کا اللہ نے تمہیں نائب بنایا ہے، تمہیں خلیفہ بنایا ہے، رہنما بنایا ہے۔ یہ جو مال ہمارے اور آپ کے پاس ہے نا، یہ حقیقت میں ہمارا مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مال کا نگہبان بنا کے بھیجا ہے، یعنی اللہ نے بطور امانت ہمیں یہ مال دیا ہے، تو ہمیں اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس مال میں سے خرچ کرو جس مال کا ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، یعنی نائب بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وانفقوا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اس طرح میرے بھائیو، اللہ رب العالمین دوسرے مقامات پر سورہ حدید میں آیت 10 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے، جبکہ زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ رب العالمین کا ہے، یعنی سارے دولتوں کی وراثت اللہ رب العالمین کی ہے، ہم تو بس نگہبان ہیں۔ تو ہمیں کیا ہو گیا؟ اللہ کہہ رہا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ میرے بھائیو، اس طریقے سے آل عمران میں آیت 92 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم اس وقت تک خیر تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ آیت صحابہ اکرام کے درمیان نازل ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے بہت ہی امیر صحابی تھے، انصاری صحابی میں سے بہت امیر صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ ہم سے محبوب مال خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ جو مسجد کے سامنے ہے، جو اس لیے بھی مجھے بہت زیادہ محبوب ہے کہ اس میں آپ جاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس لیے مجھے بہت محبوب ہے وہ باغ، اور میں اس باغ کو آپ اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، اور میں آپ کو پورا اختیار دیتا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی بہترین مال ہے، یہ بہت ہی بہترین مال ہے جسے تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اے ابو طلحہ، اس مال کو تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو،
چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کو اپنے چچیرے بھائیوں میں اور قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ کوئی ادھر ادھر کا واقعہ نہیں، بلکہ صحیح بخاری کے اندر میں حدیث نمبر 2318 کے اندر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک بڑی اہم بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے آیت نمبر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 133 اور 134 میں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ جب کسی کے پاس بڑی فراوانی ہوتی ہے، اللہ بہت مال دیا ہوا ہوتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں، مگر جیسے اللہ تھوڑا تنگ کر دیتا ہے، اتنا بھی تنگ نہیں کہ وہ خرچ نہیں کر سکتے، اتنا محتاج اللہ نہیں بناتا، مگر بس تھوڑا سا تنگی اللہ کر دیتا ہے، اور دنوں کے مقابلے میں، فراوانی کے مقابلے میں اللہ ذرا تنگ کر دیتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرنے سے باز آ جاتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر میں خرچ کروں گا تو میرے لیے کیا بچے گا۔ یا کچھ لوگوں کا اس طرح اس انداز کا بھی مزاج ہو چکا ہے کہ وہ کچھ مہینوں کے اندر میں خرچ کرتے ہیں، ہمیشہ نہیں خرچ کرتے، بلکہ کچھ دنوں میں خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا کہ نہیں، ہم تو رمضان کے مہینے میں خرچ کریں گے۔ اب رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، الحمدللہ کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، مگر خرابی یہ ہے کہ وہ عام دنوں کے اندر میں ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ خرچ نہیں کرتے۔ لوگ ان کے پاس آتے ہیں مگر وہ خرچ نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ تم دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ وہ جنت عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جسے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، بے شک وہ لوگ جو فراوانی کے اندر میں، جب اللہ نے مال دیا ہوا ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور تنگی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اگر کسی پہ ناراض ہے نا تو اس ناراضگی کو ختم کر دیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا بات کی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، فراوانی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اگر اللہ نے ذرا سی بھی وسعت دی ہے تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، خرچ کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، حدیثیں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر میں اللہ تعالیٰ سورہ آیت میں 245 میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض دے؟ قرض دے مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہی اللہ کے لیے قرض ہے، اللہ کو قرض دینا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے کئی گنا بڑھا کر آپ کو دے گا۔ کتنا بہترین سودا ہے اللہ رب العالمین سے آپ کا، خرچ کرنے والوں کا۔ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سورہ بقرہ کے اندر میں آیت میں 261 میں اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں خرچ کرنے والوں کو اللہ ابھار رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ دیکھو خرچ کرنے والی کی مثال کیسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی جیسی ہے، ایک دانے جیسی ہے۔ وہ دانہ جو انسان کھیت میں بوتا ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی 700 دانے ہو گئے، 7 بالی میں 700 دانے، تو ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوئے۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ ایک نیکی کرو گے، اللہ اسے 700 گنا بڑھا کر اللہ آپ کو اجر دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا کے دیتا ہے، اللہ بڑا وسعت والا ہے، بہت ہی وسعت والا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر میں آیت نمبر 274 میں ایک بڑی پیاری بات اللہ نے اور ارشاد فرمائی، کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دن میں بھی رات میں بھی، خاموشی کے ساتھ اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، تو فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے، اور ان لوگوں پر کوئی خوف کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی غم کا معاملہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں خوف اور غم سے اللہ بچا لے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، کتنا بڑا مقام ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر ایک بڑی پیاری حدیث آپ سن لیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے غالباً،
صحیح بخاری کے اندر 1442 نمبر کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن 2 فرشتوں کو دنیا کے اندر نازل کرتا ہے، اور وہ فرشتوں کا کام کہ ان دونوں فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان 2 فرشتوں کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تعالیٰ وہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، اے اللہ اس کے مال کو خوب بڑھا، خوب برکت دے اس کے مال میں، خوب عطا کر اسے۔ اور دوسرا فرشتہ ویقول الآخر، دوسرا فرشتہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اسے برباد کر دے، اس کے مال کو ختم کر دے، اسے مفلس کر دے، اسے قلاش بنا دے، اسے محتاج بنا دے۔ یہ اللہ سے دعا کرتے فرشتے، فرشتوں کو اللہ اسی لیے نازل کرتا ہے کہ جو خرچ کرے ان کے لیے دعا کرو، میں ان کی اور اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اسے برکت دیتا ہے۔ اور جو خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ختم کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے فرشتے کو اللہ بھیج دیتا ہے۔ اب سوچیں میرے بھائیوں، خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے گا، خرچ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مال سے محروم کر دے گا۔ انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر کوئی انسان دکھاوے اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اسی طریقے سے کہ اگر ہم انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، کس انداز سے ہم خرچ کریں، پہلے کس کو دیں پھر بعد میں کس کو دیں، ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ اور اکثر ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ کیا اگر ہم کسی کو صدقہ یا خیرات یا زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیا بتانا ضروری ہے؟ انشاءاللہ ان سب سوال کے تعلق سے ایک الگ سے اس ویڈیو کا دوسرا حصہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جلد سے جلد انشاءاللہ حاضر کروں گا۔ فی الحال میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔